اب اس پر شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی، یہ فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، شرح صحیح بخاری، حدیث بخاری کی ہے جو میں نے پڑھ دی، امام ابن حجر اسقلانی اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں وہ علم جو سیدنا ابو ہریرہ نے تاجدار کائنات سے سیکھا، جسے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے کتراتے، خواص کو بیان کرتے۔ فرمایا ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس علم میں سے یہ بھی تھا جس کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا تھا، یہ بھی تھا کہ جب 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، سن 59 میں، کیا سن 59 میں 10 ہجری کا سن قریب آ گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے آقا دو جہاں کے عطا کردہ اس علم خاص میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگتے، کہتے اعوذ باللہ من راس الستین و عمارت الصبیان، اور 60 ہجری قریب تھا، 59 سن میں وہ بیان کرتے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ میں سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور تخت سلطنت پر ناعمر چھوکروں اور لونڈوں کے حکمران بن کے بیٹھنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، فرماتے ہیں کان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ، وہ یزید بن معاویہ کی اس نام نہاد خلافت تو اس لیے کہتے کہ اس کو نام خلافت کے دے دیا گیا تھا، وہ خلافت نہیں تھی، وہ آمرانہ حکومت تھی، جابرانہ حکومت تھی۔ امام اسقلانی کہتے ہیں کہ وہ یزید کی حکومت کا نام لے کر اشارہ کرتے ہوئے، ابھی یزید تخت سلطنت پہ بیٹھا نہیں تھا، اس کی حکومت کے لیے بیعت لی جا رہی تھی، مختلف صوبوں کے گورنروں کی ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ وہ یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دے۔ جب یزید کی حکومت کے لیے راہ ہموار ہونے لگی، یزید کے نام پر بیعت ہونے لگی، تو سیدنا ابو ہریرہ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں نکل کر آواز بلند کر کے کہتے اللہم انی اعوذ بک من راس الستین، مولا یہ جو سن 60 آنے والا ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، 60 سن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ اس علم میں سے تھا۔ اور پھر امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمَاتَ قَبْلَهَا بِسَنَةٍ، یزید کے حکومت پر بیٹھنے سے 1 سال پہلے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی اور اٹھا لیا۔ اس علم میں سے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم سے کہی اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہی، خواص سے کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے، اور یہ بھی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، ہلاک امتی علی یدی غیلمۃ صفہاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پاگل اور بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ گویا امام حسین کی شہادت کو حضور نے پوری امت کی ہلاکت قرار دیا، اور پاگل لونڈے کہا، اغیلمہ، یہ امام بخاری کے لفظ ہیں، باب قائم کیا۔ اور دوسری روایت جو امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے روایت کی، ان ابی ہریرہ تا فرمایا ان فساد امتی علی ید غرمۃ صفہاء من قریش، خاندان قریش میں سے ایک گھرانے کے نادان بیوقوف لانڈے، ان کے ہاتھوں میری امت فساد کا شکار اور بربادی کا شکار ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، عمرو بن سعید روایت کرتے ہیں، اخبرانی جدی قال كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبی، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اور انہوں نے فرمایا بالمدینہ ومعنا مروان، مروان مدینہ کا گورنر تھا اس وقت،
وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، اس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ وہ یزید کے لیے بیعت لے۔ اس مروان سے خطاب کیا سیدنا ابو ہریرہ نے، قال ابو ہریرہ سمعت الصادق المصدوق، اے مروان میں نے صادق و مصدوق نبی سے سنا تھا، حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش اور غلمت صفحاء من قریش، کہ آقا نے فرمایا قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانہ اس کے نادان بیوقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ اس وقت مروان نے سن کر یہ کہا کہ ان لونڈوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اسے خبر نہیں تھا کہ وہ میرے ہی خاندان اور ہمارے ہی قریش کے قبیلے اور سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں بھی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ الصبیان، کہ سیدنا ابو ہریرہ بازاروں اور گلیوں میں چلتے تھے اور بآواز بلند کہتے تھے مولا سن 60 ہجری میں میری زندگی نہ پائے، اور وہ دور قریش کے ان لونڈوں کا جب حضور کی امت ہلاک کی جائے وہ وقت میرے اوپر نہ آئے۔ اور یہ کہہ کر امام اسقلانی پھر واضح کرتے ہیں، ان اول الغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید بن معاویہ تخلف فیہا، کہ وہ قریش کے بیوقوف لونڈے جنہوں نے تاجدار کائنات کے دین کو تباہ کیا، امام اسقلانی کہتے ہیں ان میں سے پہلا لونڈا یزید تھا۔ یہ امام اسقلانی کا بیان ہے، اور یہ اس طرح کہ یہ پھر حکومت جب آئی آقا سیدنا امام حسن مجتبی بیان کرتے ہیں، اور یہ ترمذی شریف ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، کیا ترمذی شریف ہے، اور سورت لیلۃ القدر کی تفسیر کتاب تفسیر القرآن لیلۃ القدر کے باب میں سورہ لیلۃ القدر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا ایک رات کو، اور خواب دیکھا کہ بنو امیہ کہ لوگ میرے منبر پر کھیل رہے ہیں۔ ترمذی شریف کو یاد رکھنے، کتاب التفسیر القرآن باب نمبر 85 من سورت لیلۃ القدر۔ آقا علیہ السلام کا قلب اطہر مخموم ہوا، بوجھل ہوا، آپ لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ دیکھا نا جب بنو امیہ کے ایسے جن لونڈوں کا اشارہ کیا تھا میرے منبر پہ ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو سورہ کوثر نازل کی، اور ساتھ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر نازل کی کہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جب یہ رات اتری، یہ آیت اتری، تو اس پر سیدنا امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں، یملکھا بعدک بنو امیہ یا محمد، یہ 1000 مہینے بنو امیہ کے حکومت کے ہیں۔ حضرت قاسم روایت کرتے ہیں، فعددناها فاذا هي 1000 شہر لا یزید یوم ولا ینقص۔ اور قال الامام ترمذی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کہا کہ ہم نے بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس کے اس دور سلطنت کے دن گنے، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ پورے 1000 مہینے کی مدت تھی، نہ ایک دن کم تھا نہ زیادہ تھا۔ اب وہ 1000 مہینے بنو امیہ کے پورے دور سلطنت کو اس آیت کریمہ کی ایک تعبیر کی روح سے بنو امیہ کے دور سلطنت کو 1000 مہینے کہا، اور یہ اتری اشارہ کدھر تھا؟ چونکہ یہ سن دیکھ کر خواب کہ میرے منبر پر بنو امیہ کے اوباش ناچ کود رہے ہیں، ان کے دور سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ میرے محبوب اگر یہ اوباش ان میں خیر بھی تھے، خلفائے راشدین کے مثل عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی تھے، مگر عموم کی بات کی، عموم کی، اگر بنو امیہ کا دور سلطنت
1000 مہینوں کی طرح ہوگا، تو لیلۃ القدر من الخیر من الف شہر، تو ادھر ایک رات لیلۃ القدر کی مانند بھی ہے۔ اشارہ تمثیل کی طرف تھا کہ اگر وہ بنو امیہ کی سلطنت 1000 مہینوں کی مثل ہے، تمثیل ہے، تو میرے محبوب ان کے مقابلے میں ہم نے ایک رات بھی بنائی ہے جو لیلۃ القدر کی مثل ہے۔ وہ 1000 مہینے کس کی مثل ہیں؟ وہ 1000 مہینے تمثیلاً بنو امیہ کے دور حکومت کے تھے، اور ان کے مقابلے میں تمثیلاً لیلۃ القدر وہ ایک رات جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں پر افضل ہے، وہ کیا تھی؟ وہ حسین اور سیدہ زینب کی شب عاشورہ تھی۔ وہ حسین اور سیدہ زینب بنت مصطفیٰ کی وہ ایک رات جو شب عاشورہ صبح کو طلوع ہونے سے قبل میدان کربلا میں تاریخ رات کے خیموں میں جو اہل بیت نے ایک رات گزاری، وہ مثل لیلۃ القدر تھی جو بنو امیہ کے 1000 مہینوں سے افضل تھی۔ وہ دیکھنے میں میدان کربلا کی خاک پر بیٹھے تھے، مگر خدا کی قسم وہ رات ان کی عرش معلیٰ پہ تھی۔ لاکھوں لیلۃ القدر ان کی ایک رات پہ فخر کریں، کروڑوں لیلۃ القدر شب ہائے قدر اس شب عاشورہ اہل بیت کی اس ایک رات پہ ناز کریں، جو رات صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی۔ صبر کی تلقین اور عبادت میں گزری تھی۔ تو یہ صبح جب ہوئی ہے اور قربانیاں ہوئی اور شہادتیں ہوئی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو اس دن کے حال کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو تو گمان تک نہ تھا کہ زمین پر یہ کچھ ہو جائے گا، اور نام نہاد کلمہ پڑھنے والے یہ کر گزریں گے۔ اب ان کو خبر کس نے دی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے لوگوں۔ ہر واقعہ کا کوئی راوی ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، مخبر ہوتا ہے، مگر جو کچھ کربلا پہ بیتا اس کی خبر مکہ اور مدینہ میں مصطفیٰ نے دی، خود دی۔ شہر مکہ میں عبداللہ ابن عباس کو دی، مدینہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بدبخت اور بدنصیب یہ کوشش کرتے تھے موسم اور مہینوں کا حساب نکال نکال کے کہ کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ جب کربلا کا مارکا بپا ہوا تو سردیوں کا موسم تھا، گرمی نہیں تھی، تاکہ یہ جو تم ان کی پیاس کے قصے بیان کرتے ہو یہ ختم ہو جائے۔ لعنت ہو تم پر۔ یہ سارا کچھ اس بدبخت یزید اور اس کی فوج اور اس کے لشکر کے دفاع کے لیے، کبھی اس کو جنتی بنانا، کبھی اس کی بخشش و مغفرت کا سوچنا، کبھی اس کو بے گناہ بنانا۔ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً دلائل خاصہ سے اس کے جہنمی ہونے کی خبر دی۔ لوگ ایک حدیث قسطنطنیہ کا نام لیتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، آقا نے فرمایا تھا ان کی بخشش اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں، مغفور اللہ۔ کیا فرمایا؟ جہالت کی انتہا ہے، کسی نے ان کی گرفت نہیں کی۔ ایک بخاری کیا کل کتب حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس میں قسطنطنیہ کا نام آیا۔ اس بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا ذکر سینکڑوں حدیثوں میں آیا ہے، مگر وہ جب امام مہدی علیہ السلام قسطنطنیہ فتح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرب قیامت میں، اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آیا ہے۔ جب ابواب الفتن میں اس ذکر میں قسطنطنیہ کا نام آقا علیہ السلام لے سکتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی ہر کتاب میں ہے،
تو پھر اس مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو پہلا یہ مغالطہ دور کر لیں کہ بشارت کی مغفرت کی بشارت والی حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ کتب حدیث میں اور اس کی شروحات میں 16 کتب حدیث اور اس کی شروحات میں کہیں اس مغفرت کی بشارت میں متن حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں۔ اس میں قیصر مدینہ تو قیصر کا نام آیا ہے۔ لفظ آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے مدینہ پر حملہ کرے گا، قیصر روم کے شہر پر، قیصر روم کے شہر پر جو جہاد کرے گا، ان کے لیے بشارت دی، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی بشارت ہے۔ قسطنطنیہ کا نام نہیں ہے۔ قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، قیصر روم کا کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے۔ قسطنطنیہ کا نام شارحین نے لیا، صاحب حدیث نے، مصطفیٰ نے نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا مدینہ کا قیصر، اور یاد رکھ لیں فرمایا اول جیشن، پہلا لشکر، کیا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا اس کے لیے بشارت دی تھی۔ یزید جس لشکر میں گیا وہ 8واں لشکر تھا۔ یہ جو تماشا بنا رکھا ہے 8واں لشکر تھا۔ پہلا لشکر جو بلاد روم پر حملہ آور ہوا اور جس نے قسطنطنیہ اور روم قیصر روم کے شہروں پر چڑھائی کی، وہ سن 42 میں تھا، جس میں یزید نہیں تھا۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کے میرے پاس ہے۔ علامہ ابن خلدون کی تاریخ کو پڑھ لیں، الکامل فی التاریخ امام ابن الاسیر کو پڑھ لیں، امام ذہبی کی تاریخ اسلام کو پڑھ لیں، کون کتب حدیث، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، ہر کتاب حدیث کھنگالنے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ بلاد روم پر پہلا غزوہ 42 ہجری میں ہوا، وفی ھذہ سنہ 42 ہجری غزا المسلمون وغزا الروم۔ دوسرا لشکر کشی بلاد روم پر 43 ہجری میں ہوئی، اور اس سال بصر بن ابی ارطا وہ روم پر لشکر لے کر غزوہ کیا اور حملہ آور ہوئے۔ وشتّا بأرضہم حتی بلغ القسطنطینیہ، اور قسطنطینیہ تک جا پہنچے۔ قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو قسطنطنیہ ہی کے ساتھ ضد ہو تو قسطنطنیہ پر بھی مسلمانوں کا لشکر سن 43 میں پہنچ گیا تھا۔ یزید کا تعلق جس لشکر سے ہے وہ 50 کا تھا۔ تو قسطنطنیہ تک مسلمانوں کے لشکر حملہ کر چکے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا اول جیشن، کیا پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ کرے گا قیصر کے شہروں پر، اس کی مغفرت ہے۔ تو پہلے لشکر کے حقدار تو 42 والے بنتے ہیں، یا اس کے بعد 43 والے بنتے ہیں۔ تیسرا لشکر 44 میں گیا، اور اس کے کمانڈر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبد الرحمن۔ اور اس سے پہلا جو لشکر گیا اس کے کمانڈر حضرت بصر بن ابی ارطا تھے، روم پر جو گیا مدینہ قیصر میں۔ 44 میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید گئے، اور ان کے ساتھ پھر بصر بن ابی ارطا نے بحری جنگ کر کے روم پر حملہ کیا قسطنطنیہ تک 44 میں۔ تیسرا لشکر پھر 46 میں گیا عرض روم پر، اور 46 کے لشکر میں پھر مالک بن عبداللہ کمانڈر تھے، اور اس کے ایک دستے کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کمانڈر تھے، اور اس کے ایک اور دستے کے حضرت مالک بن حبیرہ السکونی کمانڈر تھے۔ ان کی کمانڈ میں لشکر گئے
46 میں پھر اس کے بعد اگلے لشکر 47 میں گئے ارض روم پر، اور اس کے کمانڈر مالک بن حبیرہ تھے، اور حضرت عبد الرحمن القینی انطاکیہ والے وہ تھے۔ ان کی کمانڈ میں لشکر پھر گئے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں میں۔ پھر چھٹا لشکر 49 میں گیا، اس کے کمانڈر پھر مالک بن حبیرہ تھے روم پر، اور غزوہ ہوا فضالہ بن عبید کا، وہ بھی کمانڈر تھے، اور ان کے ہاتھوں روم کے شہر فتح ہوئے، کیسر روم کے شہر فتح ہوئے، مال غنیمت ہاتھ میں آیا۔ اور پھر ایک تیسرا غزوہ اور ہوا اسی سن میں، اور اس کا کمانڈر یزید بن شجرہ الرحاوی تھا، یہ اور صحابی تھے، تم نے خلط ملط کر رکھا ہے۔ یزید بن شجرہ الرحاوی باہر شام میں سے تھے، اور پھر جا کر 7واں غزوہ ہوا 50 میں، کیا؟ جس میں یزید کا جانا آتا ہے۔ تو آقا نے شرط لگائی تھی، یہ بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں، اول جیشن، کہ بلاد روم مدینہ قیصر پر غزوہ فتح کی شرط نہیں ہے، حدیث میں فتح کا لفظ نہیں ہے، یغزو، جو جنگ کرے گا، جو غزوہ کرے گا، فتح بھلے کب جا کرو، جو جنگ کرے گا وہ پہلا لشکر اس کے لیے مغفور اللہ۔ اور 7 لشکر اس یزید والے لشکر سے پہلے جنگ کر چکے تھے۔ یزید کیا لگتا ہے تمہارا؟ بشارت میرے آقا نے دی پہلے لشکر کی، وہ گیا 8ویں لشکر میں، تم نے پہلے 7 لشکر چھوڑ دی اور بشارت پکڑ کے اس کے گلے میں ڈال دی، جو بے ایمان دور دور تک حقدار نہیں ہے، یہ دشمن اسلام اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، دشمن اہل بیت ہے۔ اگر اس سے بشارت مراد لینی ہی ہے مغفرت کی، تو حضور نے تو اول جیشن کا پہلا لشکر، اور پہلا لشکر گیا 42 ہجری میں، 7 لشکر پہلے جا چکے ہیں۔ اب رہ گیا یہ لشکر قسطنطنیہ جس میں یزید گیا، اس کا قصہ بھی سن لیں۔ اگر اسی پر ضد ہو کسی کی ضد یہی ہو کہ سن 50 ہجری کا لشکر لینا ہے مراد جس میں یزید گیا، تو وہ بھی سن لیں۔ یہ تاریخ الکامل امام ابن الاسیر کی میرے سامنے ہے، یہ تاریخ علامہ ابن خلدون کی میرے سامنے ہے، سن لیں کیسے گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے لشکر تشکیل دیا سن 50 میں قسطنطنیہ کے لیے، اور اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اس کا امیر اور کمانڈر سفیان بن عوف کو بنایا، اور اپنے بیٹے یزید سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اس بدبخت یزید نے جانے سے انکار کر دیا، تم اسے جنت گھسیڑتے پھرتے ہو۔ اس 50 ہجری والے لشکر قسطنطنیہ میں بھی جانے سے یزید نے انکار کیا۔ جب انکار کیا فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ وَأَمَرَ ابْنَهُ يَزِيدَ بِالْغَزَاةِ مَعَهُمْ فَتَسَاقَلَ وَأَطَلَّ فَأَمْسَكَ عَنْهُ أَبُوهُ۔ تو ان کے بارے میں معاویہ نے کہا اچھا نہیں جاتے تو دفع ہو جاؤ، نہ جاؤ۔ وہ گیا ہی نہیں لشکر پہ، وہ نہیں گیا۔ سن لیں، بتاتا ہوں کیسے گیا۔ لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، اس نے انکار کر دیا بدبخت نے، وہ نہیں گیا۔ فَأَصَابَ النَّاسُ فِي غَزَاةٍ جُوعٌ وَمَرَضٌ شَدِيدٌ، تو پھر غزوہ ہوا، وہاں جنگیں ہوئی، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا مجاہدین کو۔ وہاں سے خبریں آئیں کہ اب بڑی بھوک کی عالم میں ہیں، پیاس میں ہیں، بہت شدید مرضیں پھیل گئی ہیں۔ جب یہ خبریں ملی کہ بڑی مرض ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، حالات خراب ہیں، جب یہ خبریں پہنچی اور یہ خبر یزید کو پہنچی، تو وہ بے ایمان اپنی محبوبہ کو بغل میں ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ عیاش، کئی بیویاں تھیں ان میں سے ایک وہ بھی تھی اس کی۔